نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فاغنى صدق الله العظيم۔ آج ماہ رمضان کا 10واں روزہ ہے، 10 تاریخ ہے، 10 ماہ رمضان ہے۔ یوم وصال حضرت ام المومنین محسنہ اسلام ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے کہ جن سے حضور اپنی زندگی میں بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے جب تک زندہ رہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی آپ جتنی دیر زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا واقعہ فیل جو ہاتھیوں کا ابرہہ بادشاہ نے جب حملہ کیا، وہ واقعہ فیل اس سے چند سال پہلے جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ خویلد بن اسد کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں، جو بڑی جو ہے کہ باعظمت شخصیت تھے، اور دیانتداری بڑی جو ہے کہ آپ میں تھی۔ حضرت خویلد جو ہے وہ بڑے اعلیٰ اور معزز سمجھے جاتے تھے قریش میں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے یہ نہایت نیک اور شریف الطبع تھیں۔ حضرت خدیجہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کے والد بزرگوار بزرگی میں پہنچے، ضعیف ہوئے، تو اس وقت جو ہے کہ تمام معاملات، چونکہ آپ کے والد کا تجارت کا سارا معاملہ تھا، بہت بڑے اور معزز اور بڑے اچھے تاجر تھے، تو ساری تجارت کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود جو ہے کہ وہ گوشہ نشیں ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تمام کاروبار تجارت بڑے نہایت احسن طریقے سے اس اپنے کاروبار کو جاری رکھا، اور اس وقت جو ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے ان کا جو تجارت جو تھی وہ ایک طرف شام میں تھی اور دوسری طرف اطراف یمن میں، اور اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے بڑا عملہ تھا، اور یہ سارے کا سارا عملہ جن میں متعدد عرب بھی تھے اور یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر یہ سارے کا سارا طبقہ مشتمل تھا۔ بڑی آپ حسن تدبیر اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے کہ اس تجارت کو فروغ دے رہی تھی، یہ کاروبار، یہ معاملے تمام۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی ایسے جو ہے کہ پاکیزہ اخلاق ہوں، جن میں صفات عالیہ بھی ہوں، تو ایسے شخص کی بہت ضرورت تھی اپنے کام کے لیے بھی، معاملات جو ہیں کہ وہ دیکھ بھال کے لیے بھی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جوانی کا عالم ہے اور پر شباب ہیں، جوان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جن کو اس دور میں صادق اور امین کے لقب سے آپ جانے جاتے تھے، یہ وہ وقت تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مکہ میں اہل عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور تھے صادق اور امین کے لقب سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس سے ناواقف ہوتی؟ تو فرماتی ہے کہ آپ نے جو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کہ بندہ بھیجا، بلاوا بھیجا کہ آپ آئیں، میرا جو ہے کہ سامان تجارت شام کی طرف لے کے جائیں، پیشکش کی، تو میں باقیوں سے زیادہ آپ کو معاوضہ دوں گی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان دنوں اپنے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں تھے. اللہ اکبر. سیدنا ابو طالب بہت اعلیٰ شخصیت ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. تو سیدنا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ان سے پہلے بھی اپنے چچا کے ساتھ بھی جو ہے کہ سفر کیا تھا، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے، تو آپ جو ہیں کہ اس بات کو جانتے تھے. تو حضرت خدیجہ نے جب پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام منظور فرما لیا، فرماتے ہیں سامان تجارت لیا. اب دوسری طرف حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے اپنے غلام میسرہ اور ایک روایت میں ہے کہ خزیمہ بن حکیم کو بھی ساتھ بھیجا کہ ساتھ جاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف جو ہے کہ وہ نہ ہونے پائے. اب یہ دونوں نکلے، عازم سفر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، سلیقہ شعری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہوا. اس کے درمیان بڑے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں. غلام میسرہ نے بھی دیکھا، خزیمہ بن حکیم نے بھی دیکھا. راستے میں نستورہ راہب بھی ملا، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا. جب اس نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے یا تو اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کا پیغمبر. پھر اس نے نستورہ راہب جو تھا، اس کے بعد کتب اسماویہ کا علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم تھا، اس نے فوراً انجیل لی، عیسائی تھا. اس نے فوراً جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تھی ان کو جو ہے کہ دیکھنا شروع کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے کہ پورے آپ کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو چہرہ انور عطا فرمایا تھا، جسم مبارک عطا فرمایا تھا، اس نے ان نشانیوں کو گننا شروع کر دیا کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کے اطوار کیا ہوں گے. تو جب اس نے دیکھا، اور دوسرا چونکہ ان کتابوں میں لکھا تھا، انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ یہ اس درخت کے نیچے تو وہی کھڑا ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ درخت تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بالکل خشک ہو چکا تھا، سوکھ گیا تھا. تو فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنی سواری کو وہاں پہ باندھا اور اس درخت کو مس کیا تو اللہ رب العزت نے یہ اس درخت کو شان عطا فرمائی، اس کی خصوصیت. پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ لگتے ہی وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں نا وہ بات آ گئی. اس نے کہا ہو نہ ہو یہی ہے وہ آخری نبی جس پر اللہ نبوت کا ختم کرنے والا ہے، خاتم النبیین. سبحان اللہ. تو یہ بھی جو ہے کہ واقعہ لکھا گیا ہے. فرماتے ہیں پھر وہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس نے کچھ گفت و شنید کی، اور آخر پہ جو ہے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کہ عرض کیا کہ آپ مجھے وہ مہر نبوت دکھائیں کہ آپ کے جسم پہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ دکھائی تو اس نے اس کو چوما. تو اس نے کہا کہ بالکل آپ ہی ہیں جس پر اللہ نبوت کا خاتمہ کرنے والا ہے، آپ آخری نبی ہیں. خزیمہ بن حکیم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو اس کو فکر لاحق تھی، اس کے بارے میں بتایا کہ ان کو فوراً جو ہے یہاں سے لے جاؤ، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. مختصر یہ وہ واقعات ہیں جو لکھے گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب سامان تجارت لے کر کے گئے، شام میں بکا، اللہ رب العزت نے اس سامان تجارت کو دگنے منافع پر جو ہے کہ اس کو فروخت ہو گیا. اس میں بڑا جو ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو ہے کہ فائدہ ہوا، نفع ملا. تو اس کے بعد جب واپس آئے، غلام میسرہ خزیمہ بن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں بتایا کہ اتنا عظیم ہے، آپ نے تو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس کے برعکس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا بڑے اچھے سے خیال رکھا، ہماری بھوک کا بڑا خیال رکھا، ہمارے آرام کا بڑا خیال رکھا. تو جب یہ سارے معاملات جو ہے کہ گوش گزار ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً جو ہے کہ اپنی نفیسہ جو سہیلی ہے اس کے جو ہے وساطت سے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مشورہ ہوا، مشورے کے بعد مختصر نکاح. تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ سیدنا ابو طالب کے حوالے سے لب کشا کرتے ہیں یا زبان درازی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ نکاح ہے وہ کس نے پڑھایا،
وہ نکاح جو تھا اس کا خطبہ کس نے پڑھا؟ تو وہ سیدنا ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. اور قربان جائے پہلے ہی الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزروع اسماعیل. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، کہ تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل کی نسل اور پھر آگے یہ سارے کا سارا خطبہ اور سردار معد کی سلب اور سردار مضر کی اصل سے پیدا فرمایا اور ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم شریف کا منتظم بنایا. ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علم و حکمت اور فضل و شرف میں بے مثل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کم ہے مگر اس مال کی حیثیت ہی کیا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے. ان کی نسبی قرابت داری سے آپ آگاہ ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رشتہ ازواج منسلک ہونے کی خواہش کی ہے. اتنا مہر معجل اور مؤجل 20 اونٹ ادا کیا. ان کا مستقبل بہت رخشاں اور عالیشان ہے. میرے بھائیو بزرگوں، یہ دیکھیں تو صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنا ایمان پیش کر رہے ہیں. اور معاذ اللہ آج جو ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ کیسے کیسے ہرزہ سرائی کی جاتی ہے آپ کے ایمان کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیں ایسی بات نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ابو طالب پر قائم رکھا اور قائل رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر بھی رکھے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے بھائی بزرگوں بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرداران قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہوتے، تھک جاتے، اللہ اکبر، تو یہ آپ کی ڈھارس بندایا کرتی تھی، ہمت باندھتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ محسنہ اسلام، ان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، اللہ اکبر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں عقد میں آئی، اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں نشاور کر دی. اللہ اکبر. ساری دولت، سارے غلام، ساری لونڈی، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کو آزاد فرما دیا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمایا کرتی تھی. فرماتے ہیں شاید نکاح کے بعد مختصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو ہے کہ گوشہ نشینی اختیار فرما لی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک. پھر ایک وقت آیا، کئی سال گزر گئے، پھر اللہ رب العزت نے فرستادہ بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کہ پکڑا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغل گیر ہوئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی جب وحی اتری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں ٹھنڈک کا جو ہے کہ اپنے احساس جب ہوا تو فرماتے ہیں جب آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمیلونی زمیلونی. اللہ اکبر. کیا خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے چادر دو. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرمایا، بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کا خیال کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کی خبرگیر ہیں. آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر ان کو لے کر کے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پھر وہاں پہ جا کے ساری رودات سنائی. تو اس وقت جب انہوں نے سنا، چونکہ ان کے پاس کتب سماویہ کا علم تھا، الہامی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس، تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہی بات ہے کہ جو ناموس
جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا یہ تو وہی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن چونکہ ورقہ بن نوفل پہلے ہی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلا تعامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اور تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جو پہلا ایمان ہے، جو پہلا ایمان، اول ایمان لانے والی ہیں وہ خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر زید بن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر۔ اب دیکھیں نا کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں کہ حضرت ابوبکر کو پہلے رکھا جاتا ہے۔ بھئی وہ تطبیق کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جوان ہے، فلاں غلام ہے، فلاں خاتون ہے، فلاں، تو یہ، لیکن اصل میں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اول ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ عفیف کندی کی وہ روایت اٹھائیں نا، وہ پڑھیں، وہ کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ عفیف کندی خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے کہ میں تجارت کی غرض سے آیا تو سیدنا عباس کے پاس رکا، جب صبح ہوئی تو میں گیا، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں پہلے ایک آیا، اس نے نماز شروع کی، پھر دوسرا ایک بچہ آیا، لڑکا آیا، جب اس نے اس کے پیچھے جو ہے نماز شروع کی، پھر دیکھا کہ میں نے اس کے جو ہے کہ بائیں طرف پیچھے ایک عورت آئی، اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے، ابھی ایمان نہیں ہے، عفیف نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں یہ عجیب انقلاب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ عنقریب کوئی انقلاب آئے گا۔ اس وقت سیدنا عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل تو ایسا جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو آگے ہے تو پتہ ہی کہ یہ کون ہے، یہ میرے جو ہے کہ جو میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، اس کا بیٹا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ جو پیچھے ہے یہ پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا کون؟ فرمایا یہ جو ہے کہ یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو پتہ ہے یہ پیچھے خاتون ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خاتون میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ ہے، اور میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے، ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں ہے، یعنی ابھی تک نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت عفیف کندی فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ اس وقت خواہش تھی کہ کاش میں ان میں سے چوتھا ہو جاتا، چونکہ بعد میں آپ ایمان لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیسے اس وقت جو ہے کہ مشکل حالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ کا ساتھ بھی دیا۔ اب ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بنی، ہمت باندھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی آپ نے پریشان ہونے نہ دیا، چاہے وہ شیب ابی طالب کی محصوری ہو، بڑے بڑے کٹھن حالات آئے، مشکل حالات آئے، سخت ترین حالات آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے کہ جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے مجھے اللہ اور اپنا سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ابھی آپ کے قریب جو ہیں کہ حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، برتن میں کچھ ان کے پاس ہے، وہ آپ کے لیے طعام لا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آپ کے پاس آئے تو اللہ فرماتا ہے میرا، اور میں جبریل عرض کرتا ہوں کہ میرا، ہم دونوں کا سلام آپ جو ہے کہ اپنی خدیجہ کو عطا فرمائیں کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آپ کی جو ہے کہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدیجہ جنہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ جتنی دیر آپ حضور کے نکاح میں زندہ رہیں، نکاح میں رہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔
یہ شان ہے آپ کی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ وارفتگی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا حق ادا کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر میں یہ دیکھتی کہ حضور کے پاس کچھ بزرگ خواتین آتی، تو فرماتی ہیں جب وہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جو ہے کہ کافی وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کہ باتیں کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ جوان تھی تو بعد میں پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خواتین آتی ہیں اور آپ ان کو جو ہے کہ اتنا وقت دیتے ہیں، اتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ آتی ہیں تو مجھے میری خدیجہ یاد آتی ہے، تو فرمایا کہ اس خدیجہ کی وجہ سے ان سے جو ہے کہ انسیت ہے میری۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا وہ پیار، یہ تھی وہ محبت۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت ام المومنین کا یہ نا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے کہ آپ جب اپنی اس زوجہ، اس بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے تو بڑی باتیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے ہیں جب ان کا ذکر خیر ہوتا یا آپ ان کا ذکر کرتے تو فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے خدیجہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑی خاتون تھی، آپ کیوں اس بڑی خاتون کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کے بدلے میں آپ کو جوان یعنی کہ عطا فرمائی ہیں، جوان عورتیں۔ تو فرماتی ہیں اتنا کہنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اب جلال میں آ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو اسے بڑی خاتون کہتی ہے؟ اللہ اکبر، اسے بڑی خاتون کہتی ہے۔ فرمایا عائشہ وہ خدیجہ کہ جب سب نے مجھے چھوڑا اس نے مجھے اپنایا، جب سب نے مجھے دور کیا تو اس نے مجھے قریب کیا۔ فرمایا وہ واحد ہے جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لیا جب سب لوگ کافر تھے۔ فرمایا تو اسے بری کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جلال کی کیفیت دیکھی تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا، ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں کبھی خدیجہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، رشک کرتی تھیں عائشہ صدیقہ اور باقی جو خواتین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باشعار و وفاشوار بیوی تھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، بڑی محبتیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جو سب سے پہلا گوشت جو تقسیم فرمانا ہوتا تھا، فرماتے ہیں سب سے پہلے خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، خواتین تھیں، ان کو ان کے گھروں میں جو ہے کہ وہ گوشت پہنچایا جاتا۔ یہ حضور کی محبت کا انداز، یہ حضور کی محبت کا انداز تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آج 10 ماہ رمضان ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر ضرور کریں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا، محبت کی، اور جنہوں نے اپنی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ اس میں سب سے بڑے نام ایک محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ یہ 2 بہت بڑے نام ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت سے مستفید ہوں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ہر چیز کو قربان کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدیجہ کو پیغام دیجئے، خدیجہ کو بتلائیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خصوصی طور پہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے کہ جس محل میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا،
اللہ اکبر، کسی قسم کا شور نہیں ہوگا اس محل میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو جزا ملنی ہے، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ فضیلت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محترم خاتون ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ رب العزت نے آپ ہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ کم سنی میں جو ہے کہ وصال ہو گیا، انتقال کر گیا۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 6 اولادیں اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بطن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، قربان جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج ان کا یوم وصال ہے۔ اپنے گھروں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو رول ماڈل یہ ہمارے لیے بنی، ہم سب کو ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ یہ ہیں ہمارے آئیڈیل شخصیات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز جنہوں نے قربان کی، جنہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں دکھلایا اور ہمیں سکھایا کہ اگر ہمیں ایمان کی طاقت چاہیے، ایمان لانا ہے تو وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کی طاقت کب جو ہے کہ ہمیں ملے گی، ایمان کامل کب ہوگا، جب ہم ہر چیز اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کریں گے۔ تو کوشش کریں ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں تک بھی یہ چیز پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سعی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی وفا کا حق ادا کیا، ہم سب کو بھی پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔